آواز بلندر صلوات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الولی الحمید الحکیم المجید الفعال لما یرید علام الغیوب وستار العیوب خالق الخلق ومنزل القطر ومدبر الامر رب السماء والارض والدنیا والآخرہ وارث العالمین وخیر الفاتحین الذی من عظم شأنه انه لا شیء مثله تواضع كل شيء لعظمته وذل كل شيء لعزته واستسلم كل شيء لقدرته وقرر كل شيء قراره لهيبته. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونستغفره ونستهديه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جو تمام کائنات کا مدبر ہے. تدبیر کون و مکان، اس کائنات کا کنٹرول، اور اس کنٹرول اور قدرت کے ساتھ ساتھ اس کی تمام نظم و نسق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے پوری کائنات کو خلق کیا اور اس کو زندگی کا، اس کی حیات کا، اس کے وجود کا ہدف اور مقصد دیا. اس ہدف اور مقصد کو پروردگار نے اس کائنات کے ذرے ذرے کی جبلت و فطرت و طینت کے اندر رکھا تاکہ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود حیات اور اپنے وجود کے ہدف کو پورا کر سکے اور پورا کرتا رہے. لیکن فرق رکھا اس کائنات کے مخدوم، اس انسان کی تخلیق کے مقصد میں اور کائنات کی تخلیق کے مقصد میں. اس کائنات کی افضل و اعلیٰ اور بہترین مخلوق وہ انسان بنایا، اور اس کے لیے بھی ہدف اور مقصد، اس کے لیے بھی ٹارگٹ اس کی زندگی میں معین کیا. لیکن فرق ہے، کائنات کے ہر ذرے کے اندر اپنے ہدف کو پہنچنے کے لیے اختیار نہیں دیا، لیکن انسان کو اختیار بنایا، صاحب اختیار بنایا، با اختیار بنایا. کیوں؟ تاکہ اس انسان کو جزا اور سزا کا مستحق قرار دیا جا سکے، تاکہ اس کے اوپر اتمام حجت کی جا سکے، تاکہ اچھا کام کرنے والوں کو جزا اور برا کام کرنے والوں کو سزا دی جا سکے. اور یہ اس کو با اختیار بنایا گیا. لہٰذا انسان کے لیے ہے کہ وہ کس طرح سے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے. تمام تعریفیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے اس انسان جو با اختیار ہے، جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے اندر پوٹینشل ہے، جس کی طینت میں، فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور عقل عطا کیا، اس کی ہدایت کے لیے باہر سے بھی ہدایت کا بندوبست انبیاء اور رسل کی شکل میں کیا، تاکہ یہ ان کو بھی دیکھے، ان کے بھی سیرت کو دیکھے سمجھے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے کام کو دیکھتا رہے اور چلتا رہے، تاکہ کہیں بھی گمراہ نہ ہو، کسی قسم کا اس کو ڈیویشن نہ آئے، اور اپنے معاملات دنیاوی اور اخروی کو صحیح معنوں میں پایا تکمیل تک پہنچا سکے. درود و سلام ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سید الانبیاء ختم المرسلین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر. جو ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہیں، جن کی حیات، جن کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، زندگی گزارنے کا بہترین سلیقہ ہے، انہی کی سیرت، انہی کا چلنا، انہی کی اتباع کو پروردگار نے اپنے ہاں مقبول قرار دیا، اور وہی اسلام ہے جو نبی لے کر آئے، جس کو نبی نے کیا اور جس کو نبی نے پہنچایا.
جو نبی کہتے رہے یہی اسلام ہے، اسی اسلام کو پروردگار نے اپنے نزدیک پسندیدہ قرار دیا۔ آپ کے جانے کے بعد ہدایت کا سلسلہ جو اس کڑی کے بہترین اکالیم ہیں ان کے اوپر درود و سلام ہو، جو ائمہ ہدا ہیں، جو دنیا انسانیت کے بہترین رہبر و رہنما ہیں، جنہوں نے دنیا کو دور طریقے اور زندگی گزارنے کے سلیقے سکھائے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر، خصوصاً آج کے اس وقت کے امام الحجہ عجل اللہ فرجہ الشریف کی ذات پر۔ اپنے آپ کو تمام تر حاضرین کو تقوی الہی کی وصیت کروں گا۔ آج کل کا اوکیزن بڑا امپورٹنٹ اوکیزن ہے، مناسبت ہے، جو واقعہ ہوا آپ کے علم میں ہے، بہت ہی بڑا تاریخ اسلامی کا واقعہ جو صداقت کے اعتبار سے، حقانیت کے اعتبار سے، اپنی حقیقت کے اعتبار سے اتنا لازوال ہے کہ جس نے بغیر کسی کے خون بہائے، بغیر جنگ و جدل کیے، صرف دلیل کی بنیاد کے اوپر اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل کی بنیاد کے اوپر اس اتنے بڑے نظریے کو، اتنی بڑی سوچ کو، اتنی بڑی اسکول آف تھاٹ کو، اتنی بڑی فکر کو منہدم کر کے رکھ دیا کہ سامنے صرف اس طرح کی شخصیات گئی ہیں کہ جن کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، جس کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نور کی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کی جھلک نظر آئی، اور وہیں پر باطل شکست خوردہ ہو کر واپس چلا گیا۔ یہ عید مباہلہ قرار دی گئی۔ اور اس کو حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو تاریخ جو ہمارے پاس اسلام ملتی ہے اس کے اندر مختلف روایات ہیں۔ کوئی کہتا ہے فتح مکہ کے بعد، کوئی کہتا ہے 9 ہجری، فتح مکہ 8 ہجری، کوئی پھر 9 ہجری، اور بعض مشہور روایات کے مطابق 10 ہجری کے اندر 24 ذی الحج یا 21 ذی الحج یا 22 ذی الحج، مختلف روایات ہیں، جس میں یہ واقعہ پیش آیا کہ نجران کے نصارہ عیسائی آتے ہیں اور آ کر کیا کرتے ہیں؟ مناظرہ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنا معاملہ ہم اس نئے اسلام اور دین کو لانے والے پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کریں اور اپنا نظریہ اور نقطہ نظر منوائیں۔ توجہ ہے؟ لہٰذا اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ معمولی واقعہ نہیں ہے، لہٰذا قرآن مجید کی آیات کا نزول بھی ہوتا ہے۔ سورہ آل عمران کی تھرو آؤٹ 58 سے لے کر آگے کی چلتی ہوئی 4-5 آیات اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ چونکہ وہ لوگ کیا کہتے تھے؟ وہ کہتے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام وعلی نبینا اللہ کے نعوذ باللہ من ذالک بیٹے ہیں۔ کیوں بیٹے ہیں جی؟ اس لیے کہ ان کا کوئی باپ تو تھا نہیں، صرف ماں تھی، لہذا بیٹا وہ اللہ کا ہے، لہذا وہ 3 ثلاث یعنی 3 جو ہے وہ ان کا عقیدہ بن گیا، اور وہ وحدانیت کی بجائے وہ ثالث کے یا 3 جو ہے وہ نظریوں کے قائل ہو گئے کہ 3 خدا ہیں۔ اس حوالے سے ان کے پاس جو ہے وہ دلائل تھے، اور یہ بڑا محکم دلیل، اور اتنی بڑی دلیل کہ کتنے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کر کے اس معاملے میں اپنے ساتھ ملایا ہوا، حالانکہ نہ کوئی تعلیم تھی جناب عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ کوئی اس طرح کا ڈائریکشن تھا، لیکن انہوں نے کہا ہوا۔ اب یہ نصارہ نجران جب آتے ہیں اور کہتے ہیں زرق برق لباس کے اندر وہ آئے مسجد نبوی کے اندر، جب پتہ چلا میرے رسول کو، میرے آقا نے ان کو جب دیکھا تو دیکھ کر پریشان نہیں ہو گئے۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہو جاتے ہیں کہ بہت کنزرویٹو ہوتے ہیں، یا پتہ نہیں اپنے آپ کو بہت زیادہ ہی متقی بنا لیتے ہیں۔ یہ ہے کھلے دل کی بات، یہ ہے اپنے سے مخالف کے لیے اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے ذہن کو کھلا کرنے کی بات۔ وہ آئے مسجد میں پڑاؤ کیا، نہیں کہا گیا کہ نکل جاؤ ہماری مسجد سے، تم ہوتے کون ہو؟ ادھر تو مسلمان کو مسجد میں نہیں داخلے میں دے رہا، یہ کون سا اسلام لے کے ہم چل رہے ہیں؟ ہم الٹا کافر قرار دے دیتے ہیں کہ مسلمان بننے کے یا دعویٰ کرے یا کوشش بھی کرے، حالانکہ رسول اسلام تو اس کے بالکل اپوزٹ چلتے تھے۔ وہ آئے، آ کر مسجد میں بیٹھے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی عبادت کا ٹائم آیا تو عبادت کی انہوں نے، اور میرے نبی نے منع نہیں کیا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کہ نہیں عبادت کرنے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ہم جب ابراڈ میں تھے، باہر تھے، تو وہاں پر مختلف مذاہب، مختلف لوگ آپس میں ڈسکشنز کرتے ہیں، بیٹھتے ہیں، اپنے نظریہ بیان کرتے ہیں، کبھی ہم ان کی چرچ میں، ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہیں، وہ کبھی ہماری عبادت گاہوں میں آتے، تو مسئلہ تو ہوتا ہے افہام و تفہیم کا، ایک دوسرے سے بات سننے سنانے کا۔ اصل تو معاملہ جب اختلاف رائے ہو جائے تو نتیجہ تو تبھی نکلے گا جب آپ بیٹھیں گے۔ نری مخاصمت، دشمنی، ہیٹریڈ، حقد، دشمنی، نفرت کے ساتھ تو کبھی کوئی معاملہ حل نہیں ہوتا ہے، خصوصاً مذہبی معاملات۔
لہٰذا آپس میں جب گنجائش دیں گے، ایک دوسرے کو ایک پلیٹ فارم دیں گے، ایک دوسرے کے لیے آپ وسعت رکھیں گے، تو انشاءاللہ بات جو ہے وہ نکلتی ہوئی نتیجے تک بھی پہنچے گی۔ آ کر کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی اور ہم یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں۔ آیت نازل ہوئی، کہہ دیجئے میرا رسول ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام علی نبی کی مثال ہمارے مخلوق جناب حضرت آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اس میں کوئی آپ کو حیرانگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جناب آدم کو تو ساری انسانیت مانتی ہے نا۔ اب اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جناب عیسیٰ اس لیے خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں کہ ان کا کوئی باپ نہیں تھا، تو جناب آدم کے نہ باپ تھے نہ ماں تھی۔ اتنا بڑا لاجیکل جواب، اتنی بڑی بہترین قسم کی دلیل اور اتنا عقلی دلیل کہ آگے پھر جو صاحبان عقل تھے ظاہر اس کے اوپر کوئی بول تو نہیں پاتے تھے، لیکن کیا کریں، بس اوقات بندہ کسی کو گمراہ کر کر کے تبلیغ کر کر کے، ہمارا بھی حال ایسا ہی ہے نا، پتہ نہیں کتنے ہم اشرے سن لیتے ہیں، اتنے محرم سن لیتے ہیں، باپ دادا سے نظریہ بنایا ہوا ہے، تو بڑا مشکل ہوتا ہے چھوڑنا، دلیل آ بھی جائے نا، اور نہیں یار ہمارے بزرگ تو یہی کہتے تھے نا، ہمارے بزرگ تو یہ کرتے تھے۔ یہ نظریہ اسلامی نہیں ہے۔ ہدایت ان کے لیے تلک امت قد خلت، وہ امت تھی گزر گئی، ان کے حالات و واقعات کچھ اور تھے، ان کو جو حق ملا انہوں نے ہم تک پہنچا دیا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، آج آپ کا دور ہے، آج آپ کو حق نظر آئے بولاؤ، ہمارے بزرگوں کے خلاف ہی نظریہ ہو، اگر دلیل موجود ہو تو اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ انسانیت اور عاقل شخص کی دلیل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ دلیل پیش ہوتی ہے تو بیچارے گھبرا گئے کہ ہم اس کا کیا جواب دیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اگر پھر بھی نہیں مانتے، الحق من ربک فلا تکن من الممترین، حق تیرے رب کی طرف سے ہے، اور کبھی بھی اس طرح نہ ہو جاؤ کہ خدا کے معاملات میں تم شک کرنے لگو۔ حق کے معاملے میں شک نہیں کیا جا سکتا، لہذا کیا کہا جاتا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اے میرا حبیب اگر اس کے بعد کہ جب ان کو معلوم ہو گیا، ایکسیپٹ کر لیا، ان کے نالج میں آ گیا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کسی صورت میں بھی اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، تو جب یہ مان لیا، علم کے باوجود تیرے ساتھ اگر یہ محاجہ کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، آرگیو کرتے ہیں، پھر بھی ڈسپیوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، تو پھر ایک ہی نتیجہ ہے، آجو فقل، تو کہہ دیجئے تعالو، آؤ پھر ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم اپنے نفسوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ پھر کیا نتیجہ ہوگا، ثُمَّ نَبْتَهِلْ، پھر ہم مباہلہ کریں گے، یعنی مطلب مباہلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں گے کہ اے پروردگار جو جھوٹا ہے اس پہ تو اپنی لعنت کو قرار فرما، فنجعل، پھر ہم کیا کریں گے، لعنت اللہ علی الکاذبین، جو جھوٹے ہیں ان کے اوپر ہماری لعنت مسلط ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، اگر تو اتنی بات ہوتی تو پھر یہی تو دنیا دیکھ رہی تھی کہ ہمیں پتہ چلے کہ اسلام کے اس نظریے کی اور اس ترویج کی، ان معاملات کے دفاع کے لیے آنے والی شاید رسول اللہ کے لیے بہت بڑی کوئی فوج ہوگی، بہت بڑی جماعت آئے گی۔ اتنا بڑا مسئلہ ہے، کوئی معمولی مسئلہ تو ہے نہیں، لہٰذا بہت بڑی فوج ہوگی، بہت بڑے معاملات ہوں گے اور بہت بڑی جماعت آئے گی ان کے مقابلے میں، وہ تو بہت سارے تھے، زیادہ شاید بہت ساری عورتیں آئیں گی، بہت سارے مرد آئیں گے، بہت سارے بچے آئیں گے، نہیں، جب نکلتے ہیں 24 کو یا اکارڈنگ ٹو جو بھی روایات ہیں، نکلنے میں کون آتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی گود میں اور آپ کے ایک ہاتھ میں جناب حسنین شریفین ہیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور ان کے پیچھے جناب علی مرتضیٰ شیر خدا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات اقدس آ رہی ہے۔ یہ 5 تن جب نکلے، تاریخ گواہ ہے، علماء اہل سنت کے بڑے بڑے راویوں نے، ہمارے احقاق الحق لکھنے والے صاحب کتاب جناب نور اللہ شوستری جو شہید ثالث کہلاتے ہیں، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر بہت سارے علماء کا حوالہ دے کر لکھا ہے، 15-20 کے نام لکھے۔ ان علماء اہل سنت کے نزدیک ان آیات کا اگر کوئی لب لباب ہے، ان آیات کا اگر کوئی مصداق ہے تو وہ اہل بیت علیہ السلام کی ذوات اقدس ہے۔ درود پڑھیں بابا سے بولا۔
वक्त अक़दस थी कि जिन्होंने अपने हर लहज़े हर वक्त अपने दीन के लिए अपने मामलात के लिए आगे बढ़ी, और इसके अंदर जो नुक्ता इज्तिमा था वो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का वो नुक्ता इस्मत भी था, नुक्ता तहारत भी था, और इस वक्त वो नबुव्वत और विलायत के दरमियान की हद फासिल बनकर और नुक्ता इज्तिमा बनकर दीन मुबीन इस्लाम के दिफा के लिए मैदान में आई है। और इस तरह से दिफा फरमाया कि जब देखा गया कि ये लोग अगर आ रहे हैं, तशरीफ़ ला रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी जमात नहीं, सिर्फ 5 लोग आ रहे हैं अपने दीन के दिफा के लिए, तो शायद वो समझदार थे, उनको समझ आ गई। उन्होंने कहा कि आज के बाद हम इनसे मुनाजरा या मुबाहला नहीं करते। वो रिफ्यूज़ करके वापस चले जाए, और उन्होंने किसी किस्म का कोई मुबाहला न किया। ये तारीख़ इस्लामी का वो रोशन बाब था जो अपनी हक़ानियत के एतबार से, अपनी हकीकत के एतबार से लाजवाल है। क़यामत तक के लिए इस्लाम की ईद के तौर पर हम मनाते हैं। इसको ज़िंदा करना, इसके मामलात को देखना, इसकी तरवीज करना, ये वाक़यान सही मानों में अमर बिल मारूफ़ और नही मुनकर की बेहतरीन तशरीह है और उसी की तफसीर है। लिहाजा जब ये आयत नाज़िल हुई तो कहा गया इन्ना हाज़ा लहुवल क़ससुल हक़, यही तो है जो हकीकत के किस्से हैं जो आपको बता रहे हैं, यही तो हैं वो मामलात जो हमने आपको बताए, यही तो वो हकीकत है। वमा मिन इलाहिन इल्लल्लाह, याद रखना अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं है, कोई माबूद नहीं है। इन लोगों ने कोशिश की अपनी अकीदत में, मोहब्बत में, और ये रविश आज की नहीं है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम के बाप न होने की वजह से लोगों ने खुदा बना लिया, खुदा का बेटा बना लिया। नहीं, इलाह जो हर बेटे, हर अपने बच्चे, हर बाप, हर कुफ से, ज़ौजा से बेनियाज है, वो अल्लाह समद है, उसके अलावा उसका कोई बेटा, कोई हमसर नहीं है। ये नज़रिया इतना पावरफुल था, कुरान मजीद में जिक्र करके परवरदिगार ने शायद इसलिए मुअय्यन किया हो, और वाक़ई इसीलिए क्योंकि इसके बाद जो आइमा की तफसीर मिलती है कि शायद इनके बाद भी कुछ हस्तियाँ होंगी जिनकी मोहब्बत का दम भरते हुए लोग उनको खुदा और रब कहने शुरू कर देंगे, और उनको कहेंगे कि ये भी रब है। क्यों रब है जी? इसलिए जी इनके ये भी जो है वो इस तरह के करामात दिखाते हैं, ये काम करते हैं। लिहाजा नहीं, रब की ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, वो वहदहु ला शरीक है, और इसके अलावा कोई इलाह नहीं है। ये कुरानी फैसला है, इसी की दिफा के लिए पंजतन पाक मुबाहला के मैदान में तशरीफ़ ले गए। इस नज़रिए पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि तुम अल्लाह के अलावा किसी और को खुदा बनाने की, रब बनाने की, उनको खुदा जैसा बनाने की, खुदा के मुकाबले में लाने की कोशिश करो। ये नज़रिए की कोई बुनियाद इस्लाम के अंदर अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में मौजूद नहीं है। अपने आप को हाज़रीन को तक़वा इलाही की वसीयत करूँगा। तक़वा यही है कि ये दिन बतलाता है कि झूठों पर खुदा की लानत है। झूठा शख्स कामयाब नहीं है, झूठा शख्स किसी सूरत में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुजूर फलाह नहीं पा सकता। यही वजह है हमें हुक्म दिया गया कि जो शख्स ये चाहता है तक़वा इख्तियार करे। इमाम अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, मन अहब्बना, जो हमसे मोहब्बत करता है, फल यामल बिअमलिना वल यस्तईन बिल वरा, जो हमसे मोहब्बत करता है उसे चाहिए, मस्ट है उसके लिए, ज़रूरी है उसके लिए, कोई चारा नहीं है इससे भागने का। वो क्या करे? अमल करे, अमल करे, अमल करे। जो हमसे मोहब्बत करता है कौन सा अमल करे? बिअमलिना, जो हम अहले बैत करके दिखा गए और जो हम अहले बैत जिसकी तशरीह करके गए, उस अमल को करोगे, यही हमारे मुहिब हैं। दावेदार कोई भी बन जाए, असल मुहिब कौन? मेरे मौला ने इरशाद फरमाया। फिर क्या फरमाया? वल यस्तईन, और उसे चाहिए कि वो मदद तलब करे, मदद हासिल करे। किससे? बिल वरा, तकवा से मदद हासिल करे। यही तकवा जिसकी हम आपको अपने आप को वसीयत करते हैं। अजीज़ान मोहतरम, तमाम चीज़ों का लुब्बे लुबाब तकवा इलाही है, खौफ खुदा है। अगर हमारे तमाम एक्टिविटी, तमाम सरगर्मियाँ, तमाम हमारे उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हत्ता कि ये ज़ादारी जो आने वाले दिनों में आप आएंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे, शिरकत करेंगे, मजालिस बर्पा करेंगे, कुछ भी करने, इन सब का अगर हासिल हुसूल तकवा इलाही है तो इंशाअल्लाह अल्लाह के हुजूर हम कामयाब हो जाएंगे।
یہ سورسز ہیں، یہ سارے کے سارے وسائل ہیں، وسیلے ہیں تقوی الہی تک پہنچنے کے۔ اگر تقوی الہی ملے گا تو ہم انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے، اور اس صورت میں انشاءاللہ ہم جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھیں گے۔ لہٰذا کہا کہ اسی کے ذریعے سے، اس سے بڑھ کر کوئی اور آپ کو کوئی چیز نہیں ہے کہ جو اس میں آپ کو مدد دے سکے۔ پھر فرماتے ہیں اتقى الناس من قال الحق فيما له وعليه۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ درود پڑھیں بآواز بلند۔ سب سے متقی کون ہے؟ اسی روایت کے تناظر میں ذرا آپ دیکھیے کتنی اہمیت ہے ان چیزوں کی۔ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھیے سب سے زیادہ متقی وہ ہے اتقى الناس، سب سے زیادہ متقی، افضل، سپرلیٹو ڈگری استعمال کی گئی یہاں پر عربی کے اندر جو ہم افضل و تفضیل کہتے ہیں۔ سب سے زیادہ متقی لوگوں میں وہ ہے من قال الحق، جو حق بیان کرے، فیما لہو، چاہے اس کی فیور میں جائے، وما علیہ، چاہے اس کے انگیسٹ جائے یا اس کے خلاف جائے۔ یہ ہے تقویٰ، یہ ہے ہم اس وقت تو فیور کی بات کرتے جب ہمارا مطلب ہو رہا ہو، جب ہماری کوئی انٹرسٹ ہو، ہمارا فائدہ ہو، لیکن جب ہم وہ بات نہیں کرتے جس میں ہماری مخالفت ہو جائے یا ہمارا نقصان ہو۔ نہیں، یہ متقی نہیں ہو سکتا، یہ خود غرض آدمی ہے۔ متقی وہی ہوگا کہ جو صحیح معنوں میں۔ پھر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لا یجد عبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ۔ یاد رکھیے کوئی بھی شخص ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ دعوے دار بہت ملیں گے، بڑے بڑے دعوے دار ہیں، بڑی پھرتیاں ہوتی ہیں جی، کبھی یہ نعرہ لگا لیا، کبھی وہ لگا لیا، کبھی یہ کر لیا۔ یہ کوئی حقائق نہیں ہے، یہ جس بلبلے ہیں، بلبلوں کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ان سے جو ہے نا وہ امیر المومنین کا دوسری جگہوں پہ بھی ارشاد ہے، 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک عالم ربانی ہوتا ہے، دوسرا متعلم ہوتا ہے، تیسرے وہ مچھر ہوتے ہیں، مکھیاں ہوتی ہیں، جدھر کی ہوا وہیں چل پڑے، اپنی تو حیثیت نہیں ہے، بلبلے ہیں، مکھی مچھر ہے، لہٰذا ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کوئی شخص ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا۔ سچا میرا امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام ارشاد فرما رہا ہے کوئی شخص سچے طور پر ایمان کا ذائقہ چکھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ جھوٹ کو ترک نہ کرے۔ جھوٹ کتنا عام ہے ہمارے معاشرے میں، ہم تو اب بولنا، سچ بھی بولنا چاہے تو جھوٹ نکلتا ہے، یہ حالت ہو گئی ہماری۔ پھر کیا فرماتے ہیں ہزلہ ہو، چاہے وہ مذاق میں ہی کیوں نہ ہو جھوٹ، جدہ ہو، چاہے وہ سچ مچ کے جو ہے وہ اس کے اندر جدی ہو کر، یعنی کہ معاملات بالکل سیریس ہو کر وہ جھوٹ بول رہا ہو، کسی صورت میں بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ عزیزان محترم، لہٰذا ہمیں ضروری ہے کہ اگر ہم آج سچوں کے ساتھ کھڑے ہیں تاکہ جھوٹوں پر اللہ کی لعنت کو قرار دیا جا سکے، سچوں کی تائید میں آئے ہیں تو پھر سچوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے میرے مولا نے فرمایا کہ ہمارے عمل والا عمل کرنا پڑے گا، پھر جھوٹ سے اجتناب کرنا پڑے گا۔ اور جھوٹ میں بھی اس حوالے سے تو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ معاملات اتنے عجیب و غریب ہو جاتے ہیں کہ انسان کیا کہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسبک من الکذب ان تحدث بکل ما سمعت۔ یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ ہے جو جس کی طرف پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے۔ کسی بھی شخص کا، ویسے تو امیر المومنین نے مخاطب کیا کہ تمہارے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ تو ہر وہ بات کہہ دے جو تو سن لیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ ہر جو بات کہہ دی کسی سے سنی کہہ دی۔ وہ بھائی ہر بات جو سنی جائے وہ کہہ نہیں دی جاتی، تہمتیں نہیں لگائی جاتی، انویسٹیگیشن کی جاتی ہے۔ یہ انسان جھوٹا ہے، منافق ہے، جو لوگوں کے بارے میں مختلف قسم کی افواہیں پھیلانے لگ جاتا ہے، جس کی جو سنا کہہ دیا۔ بھائی تحقیق تو کرو، جا کر معاملہ فہمی تو کرو، اس کی ڈیپتھ کو تو دیکھو، اس کے اسرار و رموز تو دیکھو، پھر جا کر آگے بات کرو، دلیل کے ساتھ کرو۔ نہیں، ہمارے ہاں تو بس جو سنا وہ کسی نے کہہ دیا جو وہ کہ آپ کے معاملات ایسے ہیں ویسے ہیں، آگے کر دی۔ یہ جھوٹا شخص ہے، اور کہا کہ اس شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنتا ہے وہ کہہ دیتا ہے۔ سنی سنائی باتوں پہ عمل نہیں کیا جاتا۔ یہ پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوا کریں، اس کی زد میں اہل بیت رہے، اہل بیت کی تعلیمات رہیں۔ ان کے مقابلے میں جو بنو امیہ تھے ان کا سب سے بڑا ہتھیار ہی یہی تھا کہ پروپیگنڈا کرو،
امیر المومنین جیسی شخصیت کے بارے میں جو چمکتا ہوا سورج، جو علم کا بحر بے قرار تھا، جس کی علم کی وہ شعاعیں رہتی دنیا تک رہیں گی، جن کے بارے میں انا مدینۃ العلم وعلی بابھا کہا گیا، جن کے بغیر کوئی بھی غزوہ کسی صورت میں بھی کامیاب نہ ہو سکا سوائے ایک کے جہاں پر اب تشریف نہ لے کے گئے، وہ شخصیت پروپیگنڈے کا نتیجہ ہوا۔ لوگ یہ کہنے لگ گئے کہ علی اور مسجد کا کیا تعلق؟ کیوں؟ اس لیے کہ پروپیگنڈا مشینری اتنی تیز تھی کہ بس جو کہہ دیا گیا وہ سن دیا گیا اور آگے پھیلا دیا گیا۔ یہ ہے اہل بیت کے ساتھ ظلم اور زیادتی۔ آج بھی اگر کوئی اہل بیت کے نام پہ بات کرے یہ بھی پروپیگنڈا ہے۔ اہل بیت نے کہا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے کہا، دوسرے اماموں نے کہا۔ کبھی ہر سنی سنائی بات، یہ ایک دور تھا کہ جب کہہ دیا جاتا تھا کہ فلاں حدیث فلاں روایت کسی کتاب میں موجود ہے، دکھا دے میں مان لوں گا۔ بھئی آج یہ کافی نہیں ہے، تحقیق آگے بڑھ چکی ہے، روایت کا وجود کافی نہیں، اس لیے کہ ہم اپنی ہر کتاب کو صحیح نہیں کہتے۔ ہم سیاستہ ماننے والے بھائیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ ہماری ہر کتاب میں جو حدیث ہے وہ صحیح ہے، نہیں، اس کے اندر رطب یابس خشک و تر موجود ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو بھی کسی بھی امام کی طرف سے قول کو نقل کرتا ہے، بیان کرتا ہے، تحقیق کرے، اور یہ تحقیق کا پیمانہ میں نے نہیں دیا، کسی عالم نے مجتہد نے نہیں دیا، بلکہ یہ پیمانہ خود ہمارے چھٹے امام دے کر گئے کہ ہماری طرف سے کوئی بات سنو، اس کا موازنہ کرو، کمپیٹیبل کرو اس کو قرآن مجید کی آیت کے ساتھ، اگر قرآن سے اس کی مماثلت ہو تو لے لینا، ورنہ دیوار پہ دے مارنا۔ آج ہم ہر چیز سنتے ہیں ممبر سے، جو جس کا بیان ہوتا ہے، جس کا دل ہوتا ہے، بس جی آواز بہت خوبصورت ہے، لگے رہو آواز کے پیچھے۔ کیا کر لیا ہم نے، کیا کر لیا اس وقت امت کے لیے؟ آج آوازوں کے پیچھے لگ لگ کے، لفاظی سن سن کے، تقریریں سن سن کے، سوائے تفرقہ بازی کے، سوائے دوسروں کے بزرگوں کے اوپر تان و تشریح کے، ہمیں کیا ملا؟ نفرت ملی، فرقہ واریت ملی، کفر کے ٹائٹل ملے، اس کے علاوہ کیا ہم نے حاصل کیا اس پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر؟ اگر یہ فضائیں اتحاد کی ہوتی، لوجیکلی بات ہوتی، ہم کسی ایسے پلیٹ فارم میں ہوتے، کاش یہ امت اسلامی اس اتحاد کی طرف چلی جاتی تو شاید اس کے کوئی اور ہی معاملات ہوتے۔ لہٰذا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات کو سامنے رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سامنے رکھیں۔ ہر سنی سنائی بات، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو سنیں اس کا موازنہ کریں، اس کو پرکھیں، اس کو پوچھیں، چاہے وہ ذاکر کہے یا مولوی کہے یا کوئی بھی مجتہد کہے، سوال کرنا آپ کا حق ہے۔ سوال نہیں کرو گے تو مر جاؤ گے۔ سوال کسی قوم کی زندگی کی علامت ہوتا ہے۔ سوال علم کی کنجی ہے۔ کبھی ون سائیڈڈ جو ہے وہ کبھی مباحثے نہیں ہوتے، یہ روایتیں چلتی رہیں، 1000 سال چلیں گی، لیکن جس دن آپ نے ریئیکشن کیا، آپ نے سوال پوچھا، آپ نے تحقیق کی، آپ نے معاملہ اٹھایا، اس دن آپ حق کی طرف جو ہے وہ پہلا قدم اٹھائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے جو حق کی طرف آتا ہے میں اس کو اپنے راستے ضرور دکھاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم۔